سوال تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت؟ اس کی فضیلت میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کر۔ آدمی کی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس کائنات میں سب سے بڑے آدمی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کے فرمان کی پیروی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص کو طبعاً اتنی محبت ہو جائے کہ جو چیز اسے پہنچے وہ تحقیق کرنے کے بعد اس کی پیروی کرے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک عقلی محبت ہوتی ہے، ایک طبعی محبت ہوتی ہے۔ تو عقلی محبت اسے انصاف کے قیام میں مدد دیتی ہے اور طبعی محبت اسے مرتد نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے بس یہ کافی ہے کہ انہوں نے فرمایا پڑھو تو پڑھو، بس، اور کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ تمہیں نور دے دے گا اور تم اس کی روشنی میں چلتے رہو گے۔ مطلب آئندہ آنے والے جمعے تک جو تم فیصلے کر سکتے ہو ان فیصلوں کی صحت کے لیے جہاں اور بہت سے اسباب اور وسائل ہیں، ایک سبب یہ بھی ہو جائے گا کہ اس نور کی روشنی میں رجوع کرنا یا اس کا اسباب فیصلے کو قائم رکھنا، اس کی توفیق ملے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے درمیان اور خدا کے درمیان، گھر بیت اللہ کے درمیان نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جب سورہ کہف اس میں پڑھ لو گے جمعہ کو، تو آئندہ جمعے تک اگر سفر بھی کرنا ہے تو خدا اس پہ صحیح چیز پر قائم رکھے گا۔ اگر ٹائم میں ٹریولنگ کرنی ہے، گھر ہی رہنا ہے، کہیں جسمانی سفر نہیں ہے لیکن وقت کے اعتبار سے سفر ہے، تو بھی خدا رہنمائی فرمائے گا۔ اگر زمانے کے علاوہ مکان میں تصور ہے تو مثلا اسلام آباد سے لاہور جانا ہے تو اللہ اس میں بھی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں، کیونکہ یہاں پہ پہنچ کے وہ رہنمائی کیسے ہوگی یہ عقل سے ماورا ہے۔ انسانی عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی، اس سے کہ عقل اتنی خود بے وقوف ہے، عقل اتنی احمق ہے کہ بہت سی چیزوں پر اس طرح ایمان رکھتی ہے جس طرح کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان خدا پہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود حقیقت نہیں جانتی۔ ایک یہ دروازہ ہے، ایک وہ دروازہ ہے، ان دونوں کو جمع کریں تو دو دروازے ہو گئے۔ خود یہ دو کیا چیز ہے؟ اس عقل سے کوئی پوچھے کہ دو کیا ہے؟ عدد ہے تو عدد کیوں ہے؟ عدد کیسے بنا؟ کیسے ایک اور ایک کو دو کر لیا؟ تین کیوں نہ ہو گئے؟ پانچ کیوں نہ ہو گئے؟ تو عقل انسانی یہ چیزیں نہیں حل کر سکتی۔ عقل انسانی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ حل کر سکے کہ زمانے میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں اس کی اصل کیا ہے۔ تغیر واقع ہوتا ہے نا، مثلا اللہ تعالی کائنات کے تغیرات پہ بحث کرتا ہے، اللہ تعالی اس انسانی جسم اس کے تغیر پہ بحث کرتا ہے۔ مادے میں جب حرکت پیدا ہو جائے تو یہ زندگی ہے، یہی ہے نا زندگی، اور کیا ہے؟ تو مادے میں جو حرکت پیدا ہو گئی، اس حرکت کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کیا سائنس نے طے کر لیا کہ یہ ہیں؟ اور پھر اس کے نتیجے میں پورا وجود جب وجود پذیر ہوتا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے، عقل انسانی بیچاری ایسی ہے۔ اور یقین اسے اتنا ہے ایک اور ایک کے دو ہونے پہ جتنا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے ہونے پہ، لیکن نہیں جانتی۔ تو عقل انسانی ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ یہاں پہنچ کے
جس عقل نے نبوت کے سامنے سر جھکا دیا وہ جنتی آدمی ہے، اور جہاں پہنچ کے جو آدمی نبوت کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ پھر جھک مارتا ہے، اب جائے جہاں جانا چاہے۔ نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر سکتے ہیں اگر آس پاس شور ہو رہا ہو یا دھیان ہے بھٹک رہا ہو۔ یہ تو دھیان لکھا ہے، دھیان تو یہ سے ہوتا ہے، یہ کیوں چھوڑ دی؟ زبان خراب کرتے ہو یار۔ یہ کئی مرتبہ یہ مسئلہ ہو چکا، آپ نہیں آتے ریگولر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اسے ریپیٹ کیا جائے۔ دفتر کی مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز باجماعت ہوتی ہے، ٹھیک، باقی نمازیں اس مسجد میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی، باقی نمازیں اس مسجد میں نہیں ہوتی۔ اے بھیا اردو زبان میں جب عدد جمع آتا ہے نا تو معدود بھی جمع آیا کرتی ہے، نمازیں نہیں ہوتی۔ کیا اس مسجد میں نماز جمعہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی، کوئی حرج نہیں، نماز جمعہ میں کوئی اختلاف، اس میں بھی ہو سکتی، جبکہ جامع مسجد ادھر قریب ہی ہے، پیدل 10 منٹ کے فاصلے پر مسجد ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ اصلاح بھی ٹھیک نہیں لکھا، جمعہ بھی ٹھیک نہیں لکھا، یہ کرتے کیا ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جامع مسجد قریب ہے تو وہاں پڑھنی چاہیے، جامع مسجد میں ویسے بھی ثواب ہوتا ہے، مسجد میں جمعہ ہو جائے گا، اگر کوئی پڑھے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فریضے کا ترک کیا ہے، لیکن اب افضل کیا چیز ہے؟ افضل تو ظاہر ہے کہ وہ جامع مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ ہر وہ مسجد جہاں پر جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے، عام نمازوں کا بھی اس میں ثواب بعض روایات کے مطابق کئی 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جمعے کے لیے انسان پیدل جائے اور اس مسجد میں جائے جو جامع مسجد ہے، لیکن جنہوں نے یہاں نماز پڑھی ہے یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ وہ تارک فرض ہیں یا فریضے کو انہوں نے ترک کر دی۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجر و وصال کے قصے نہیں پڑے محبوبوں کے؟ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ ہجر چھوڑنا، وصال ملنا، تو اپنے محبوب، اپنی محبوب جگہ سے، اپنے محبوب مقاصد کو، ان چیزوں کو ترک کر دینے کا نام ہجرت۔ ایک آدمی کو علم سے بڑی محبت ہے، وہ علم کو چھوڑ کے جہالت کی طرف جاتا ہے تو یہ گناہ کا کام کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، یہ لغت ہے۔ ایک آدمی اپنے ملک میں خوف کی وجہ سے اس ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں جاتا ہے تو ہجرت کرتا ہے، اگر وہ نیت بھی کرے ہجرت کی۔ ایک آدمی کو چھوڑ کر کسی اور کو دوستی میں رکھتا ہے تو اس کی ایک شخص سے، ایک وجود سے ہجرت ہے دوسرے وجود کی طرف۔ ہجرت اور ہجر اور وصال دونوں محبتیں ہیں، ایک سائیڈ اس کی سکون دینے والی ہے اور ایک سائیڈ اس کی بےتاب کرنے والی ہے، دونوں محبت ہی کے نتیجے۔ اس لیے ہجرت کے لغوی معنی تو ترک کرنے کے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتوں پہ بحث کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی ہجرت یہ ہے کہ تم گناہ کو چھوڑو اور نیکی کی طرف آ جاؤ۔ ہر آدمی اس اعتبار سے مہاجر ہے، اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے، اپنی برائیوں پہ غور کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ اس کی آنکھ اللہ کی طرف ہوتی ہے
کہ اب تعالی شانو کی عنایات اور شکر ادا کرتا رہے، اور دوسری آنکھ اپنے معائب پہ ہوتی ہے کہ مجھے کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ مومن کی دونوں آنکھیں موت تک کام کرتی رہتی ہیں، ایک طرف اللہ کا شکر ہے اور دوسری طرف اپنی کوتاہیوں پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور کوتاہی پہ معافی اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک تو اس سے گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو گناہ تقدیر کے جبر سے ہوتے ہیں نا، اس کا اصل راز اللہ کی قربت ہے۔ آدمی بچ ہی نہیں سکتا اس گناہ سے، کہاں جائے گا، مرے گا کیا کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے نصیب میں زنا کا کچھ حصہ لکھا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی نظر، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں سب کرتے ہیں، اور آخری مرحلے پہ پہنچ کے تصدیق یا تکذیب ہو جاتی ہے، یعنی اصل اس کام کا جب وقت آتا ہے تو یا تو ان سارے پہلے مقدمات کو جو نظر سے دیکھا، جو ہاتھوں سے، جو پاؤں سے چلا وغیرہ وغیرہ، ان سب کی تردید کر دیتا ہے کہ اللہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ ہوا غلطی سے ہو گیا، یا تصدیق کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ میں جو مرضی کرتے رہو، اگر لکھ دیا گیا ہے تو تم اس سے نہیں بچ سکو۔ یہ جو تقدیر سے گناہ ہوتے ہیں نا، ان میں اللہ کا قرب اس کے پیچھے ہے، بہت گہری بات ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بات کی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی بات کی۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے قصے سناتے تھے، مثلا اس زندگی میں ہمارے آنے سے پہلے کیا ہوا، پھر ہم جب جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں کیا کیا ہوتا رہا، انبیاء علیہ السلام کیسے ملتے رہے، روحیں کیسے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتی ہیں۔ تو ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی روح مل گئی۔ اب والد نے جب بیٹے کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت خوش ہوئے، تو بیٹے جو تھے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا ابا یہ آپ نے کیا کیا، وہ اللہ نے جو منع کیا تھا جنت میں اپنا کھاتے نا، نہ دنیا میں آتے، نہ ان قوموں سے واسطہ پڑتا، نہ امتیں بنتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ اس وقت صبر کرتے۔ اعتراض کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، اشکال بڑا قوی تھا موسیٰ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھو اس کے والد نے اسے کیا جواب دیا، منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا مجھے اس حرکت پہ ملامت کرتا ہے جو میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے تقدیر نے طے کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے بار بار فرمایا کہ دیکھا آخر باپ غالب آ گیا، دیکھا آخر باپ جیت، دیکھا آخر باپ نے فتح پا لی بیٹے، کئی مرتبہ بہت خوش ہوئے۔ تقدیر جن گناہوں کو کراتی ہے، مسئلہ چونکہ نازک ہے نا اس لیے صاف بیان کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کو نماز پہ محروم نے مثنوی میں یہ ایک مثال دی ہے، نماز پہ اسے فرض کر لیجئے 1 کلو ثواب مل رہا، نماز نہیں پڑھ سکا نا تو اتنا رویا کہ وہ رونا اور توبہ 2 کلو ثواب ہو گیا۔ ویسے خدا کا قرب اس کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ایسے گناہ میں پھنس گیا کہ اس گناہ پہ بھی روتا رہا کہ خدا میں تو کبھی اس میں نہیں پڑھا، یہ کیا مصیبت میرے ذمے آ گئی۔ وہ اصل میں اس کے قرب میں اضافہ ہے۔ اس لیے اللہ کے بہت سے اچھے بندے کبھی گناہ کی خبر ملے نا بالکل اس پہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، اگر یہ ہوا تقدیر کا جبر
اور اللہ نے کہا ہم تو اپنے بندے کو جنگل سے چلا کے خاردار راستے سے اپنی طرف بلا رہے تھے، تم کیوں ہنس رہے تھے؟ تمہیں کیا حق پہنچتا؟ قرآن میں بھی آیا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مومن بندہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور قیامت میں ہمارے کچھ بندے ایسے بھی آئیں گے، دنیا میں جتنے گناہ کرتے رہے ہم اتنی انہیں نیکیاں دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آئیں گے نا، اللہ گنے گا فلاں گناہ حتیٰ یظن انہ قد ہلک، یہاں تک کہ بندہ کہے گا اب تو مارا گیا، اب تو گیا جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں پردہ رکھا تھا نا، بندہ کہے گا جی، فرمائیں گے آج بھی پردہ ہی ہے، اور پھر کہیں گے فرشتوں جتنے گناہ لایا ہے اس کو اتنی نیکیاں دو۔ تو بندہ اتنا بے صبرا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولے گا اور کہے گا اللہ بھی تو بہت سے گناہ آپ نے گنے ہی نہیں۔ تو اس لیے بہت سے گناہوں کی اصل یہ ہے اپنے کام سے کام رکھے، بلا ضرورت نہ تنقید اور ان چیزوں میں پڑے۔ کیا پتہ اللہ کے ساتھ اس کا کیا رنگ ہے، خدا کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، جب تک کہ شرعاً ضرورت نہ پیش آ جائے نا نہیں پڑھنا چاہیے۔ عین حالت گناہ میں مومن کو چاہیے اسے سمجھائے، تنبیہ کرے۔ گناہ کی حالت اس کی گزر گئی ہے، اب معاملہ اس کا کورٹ میں چلا گیا، اب کسی آدمی کو اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ رات شراب پی تھی اس نے، اب نشہ اتر گیا صبح تک، اب کیا ضرورت ہے اسے کچھ کہنے کی؟ اب کورٹ میں جاؤ، اتنے ہی زیادہ ہے تو کورٹ میں جا کے کہو یہ شراب پیتا ہے اور ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں۔ اور اگر کورٹ بھی نہ رہے تو پھر اللہ کے حوالے۔ تو ہجرت سب سے اچھی ہے کہ گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی زندگی میں آ جائے۔ امیگریشن کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ کسی ملک میں بدامنی یا کوئی خوف ہو اور معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے وہاں جائے، تو معیار زندگی کو بلند کرنا بنیادی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا من حرم زمین کی جو آسائش، زیبائش، خوشنما چیزیں، ان سے پوچھئے کس نے حرام قرار دی۔ ہم نے پچھلے جمعے میں جو 4 درجے بیان کیے تھے وہاں یہ آیت آتی ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے کہیے کہ دنیا میں آرائش، زیبائش، ٹیسٹ، اچھا ذوق، خوبصورتی، حسن کس نے حرام کیا؟ ہم نے اپنے بندوں کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاک کھانا کس نے حرام کیا؟ ہم نے بندوں کے لیے پیدا کیا۔ گھر میں اچھا ٹیسٹ نہیں ملتا، چلا گیا ہوٹل میں کھانے کے، کس نے حرام قرار دیا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو پھل اچھے لگتے ہیں اور وہ چنے ہوئے پھل کھاتا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ انہیں بتائیے کہ اصل میں دنیا کی جو اچھا معیار زندگی ہے یہ ہم نے ایمان والوں ہی کے لیے بنایا، یہ اصل میں تو ایمان والوں کا حق ہے، کافر تو ہماری خیرات میں چلے گئے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس معیار زندگی کے بلند کرنے کی قیمت کیا ادا کرنی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اگر مغربی ممالک میں جا کے اس کی قیمت ایمان ہے تو پھر اس جیسا برا آدمی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا احمق کون ہے؟ فرمایا جو دوسرے کی دنیا بناتے بناتے اپنی عاقبت برباد کر لے۔ سب سے بڑا احمق انسان دوسرے کی دنیا کی فکر میں رہا، اپنی عاقبت برباد کر لی۔ اس معیار زندگی سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے اپنا اور اپنی نسلوں کا دین ہی خراب کر لے۔ اور ایک اسی کا پہلو یہ ہے کہ کوئی ہجرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کے دین کا کام کرنے والے وہاں 10 ہیں، میں 11واں ہو جاؤں گا، 11 ہیں تو میں 12واں ہو جاؤں گا، میں اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا، کام کروں گا، جا کے ان کی مدد کروں گا۔ ایک سکول بنا رہے ہیں، ہمیں اپنا سکول قائم کرنا ہے، ایک مدرسہ بن رہا ہے، ہمیں اس میں حصہ، ایک مسجد بن رہی ہے، وہاں میرے بچے جا کے مدرسے میں پڑھیں گے نہیں تو اور کس کے بچے؟ مسلمان تھوڑے ہیں زیادہ، بالکل ٹھیک ہے، ضرور جائے۔ تو معیار زندگی کس قیمت پہ بلند کیا جاتا ہے یہ دیکھ لینا چاہیے۔
یہ امیگریشن ہجرت ہوگی اور بالکل ثواب بھی ملے گا اگر اس کی نیت درست ہے. اگر نیت ہی درست نہیں نا تو پھر مسئلہ اور ہے. اگر نیت یہ ہے کہ جوں ہی نیو یارک ایئرپورٹ پہ اتروں گا ایک طرف سب لڑکے شرابیں لیے کھڑے ہوں گے، ایک طرف بہت بڑی تعداد میں گوری خواتین ہوں گی، سبحان اللہ، کیا کہنے، جنت آ گئی. اگر نیت میں یہ بربادی ہے تو وہ اپنی موت سے پہلے ہی مر جائے گا، وہ اس نیت کی وجہ سے بھی گناہگار ہوگا. بعض نیتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں توبہ قبول نہیں ہوتی. یاد رکھو، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جس کی توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے. اللہ نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ کے متعلق وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ، اگر کسی نے یہ نیت بھی کر لی نا، ارادہ بھی کر لیا کہ میرے گھر کو نقصان پہنچائے گا، ہم اسے شدید سزا دیں گے. بیت اللہ کو گرانے کی نیت بھی کفر. بعض فکرے اتنے برے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا، اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں ہنسی مذاق تھا، انہیں کہو جو جملے تم نے کہے ہیں کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے، ہم تمہیں ضرور اس پہ سزا دیں. اور اعمال تو پھر ہوتے ہی ہیں، تو عام مسئلہ. تو اس لیے یہ نیتیں خراب کرنا ہجرت میں، ولیعذ باللہ، یہ نیت اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے نیکی کے کام کا سنا، اسے کہا یار کاش میں ہوتا تو یہ کام میں کرتا، اللہ اس کو نہ کیے بھی اتنا اجر دے گا جتنا کرنے والے کو اجر دیا. اور آپ نے فرمایا کسی نے گناہ کا سنا اور پھر کہا یار کاش وہاں ہوتے تو یہ کرتے اور یہ کرتے، تو اللہ اس کو نہ کرنے کے باوجود اس گناہ پہ عذاب دے گا. اس لیے کہ جب اس کی نیت ایسی ہے تو یہ یہاں جو موقع اسے ملے گا اسے جانے دے گا ہاتھ سے. وہاں ہوتا تو کلب جوائن کرتا، اور یہاں کلب کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے مس کرے گا. اس لیے کبھی بھی نیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. دوسرا سوال بھی ایسے ہی تحریر فرمایا کہ مغربی ممالک میں معیار زندگی بلند کرنے، خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں تک عثمانی حفظہ اللہ کی فقہی مقالات کا حوالہ دیتے ہیں. بالکل حضرت نے فرمایا اشد و مد ہے، اس کی ترویج بھی کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اسلامی ملک کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اور ہمارے دور میں اسلامی ملک کوئی ہے بھی؟ کس تعریف پہ جائیں؟ حقیقتاً جو فقہا نے لکھی ہے کہ خدا کا دین نافذ العمل ہو تو زمین پہ ایک چپا بھی اس وقت نہیں، کہیں نہیں. جو لوگ اس جمہوریت اور ڈیموکریسی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس جمہوریت کے نتیجے میں اس محروم القسمت کی اولاد میں اور اس برے نصیب والی جمہوریت کی ماں کے گھر ایک ہی منحوس بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سیکولرزم. اس لیے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں نا، ڈیموکریسی، جمہوریت آنی چاہیے ووٹ کے ذریعے تبدیل، دیکھ لو پھر ووٹ کے ذریعے کیا. آج تک اس دنیا کی پچھلی 300-400 سال کی تاریخ میں کوئی ایک جگہ بتاؤ یار جہاں جمہوریت نے سیکولرزم کو جنم نہ دیا. ہمیشہ ہی ڈیموکریسی، یہ چیزیں، اور وہ بھی اصلی جمہوریت خالص. اگر اس جمہوریت میں اس کے نتیجے میں سلیکشن ہونی ہے تو جو قوت سلیکٹ کر رہی ہے وہ کیا چاہتی ہے، وہ اصل ہے، پھر تو ڈیموکریسی بھی نہیں. وہ اگر خدا کا خوف چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلبہ چاہتے ہیں، یہ ہو کے رہے گا. اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے اسلامی ریاست کی وہ جو ڈیفینیشن کی ہے ریاست مدینہ کی فقہا نے، اس پہ تو ایک ملک پورا نہیں اترتا اس وقت پوری مسلمانوں کی دنیا میں. اور اگر آپ اس کی کم تر ڈیفینیشن پہ جائیں تو جہاں انسان کو عبادت کی آزادی ہو،
کوئی اس کی عبادت میں خلل نہ ڈالے، اور وہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ اس جد و جہد میں رہے کہ خدا کا دین غالب آنا چاہیے، شورائی نظام غالب آنا چاہیے۔ شورا سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے، شورا کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر وہ شورا کے اجتہاد، کتاب اور سنت اور خلفائے راشدین کی خلافت اور اجتہاد جو پہلے عرض کیا ہے، اور امت کے بعد کے ادوار کے اجماع پہ عمل کرے گا تو یہ خلافت حقہ ہے جو اس نے قائم کی۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا اور جبر کے ذریعے کسی مسلمان ملک پہ قبضہ کر لے گا، مارشل لا لگا دے گا، اور اس مارشل لا کے نتیجے میں وہ اللہ کا دین غالب کر دے، ایک یعنی پہلے نظام سے بہتر نظام لائے اور 100% کامیاب بھی ہو جائے، یہ دو گارنٹیز جب مارشل لا میں ہوتی ہیں تو پھر وہ آدمی سلطان بن جاتا ہے اگر وہ نافذ کر دے۔ وہ خلیفہ کے قریب کی چیز ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی، چونکہ جبر کیا ہے نا، تو جبر عوام پہ اس نے کیا ہے، خدا کا دین نافذ کر دیا تو وہ سلطان ہو گیا۔ اور تیسری چیز رہ جاتی ہے حکومت، کہ وہ جبر کے ذریعے آ جائے اور خدا کا دین بھی نافذ نہ کرے، یہ حکومت ہے۔ اور اب حکومتیں ایسی ہو گئی ہیں بہت سی، اور پھر اس کے بعد جمہوریت کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے اگر وہ آ جائے تو وہ بری حکومت ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بطن الارض خیر من ظہرہا، لوگوں قبر میں چلے جانا، مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کے نتیجے میں، اور ہمارے اس دور میں اسلامی ممالک کچھ بھی نہیں یار، کہاں اسلامی ممالک، اور کہاں ابھی تو ہم نے اس پٹڑی پہ چڑھے ہی نہیں۔ 200 سال کم سے کم مسلمان تعلیم پہ آئیں، پھر انہیں جا کر پتا چلے گا کہ دنیا میں اسلام دشمن قوتیں کر کیا رہی ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان میں عقل اور شعور ہی نہیں ہے، اور جو اس نظام سے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ پھر کوئلوں پہ بھنے گا، اس لیے کہ اس کی شخصیت پہ اعتراض ہی نہیں ختم ہوں گے۔ سب سے پہلے کرتا کیا ہے، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اور اگر آپ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ملک ان علاقوں میں قائم کیا گیا ہے یہاں سرے سے تہذیب تھی ہی نہیں۔ ان کے یہاں کوئی تو تہذیب تھی نا، انڈیا میں دلی تھا، لکھنؤ تھا، حیدرآباد، جتنے بھی گرے ہوئے تھے، لیکن اب تک کوئی نہ کوئی تہذیب کا اثر پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تہذیب ہی نہیں تھی، اس لیے 200-400 سال تو ایسے ہی لگ جائیں گے، 70 سال گزر چکے، اب تک نہیں پڑھا سکے قوم کو۔ پڑھانا تو درکنار، اب تو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سکولز ہی نہیں ہیں۔ کراچی میں مدارس کیوں ترقی کر رہے ہیں، یا مطلب کیوں علماء پیدا، یہ کیوں کراچی سب سے بڑا مرکز ہے اس وقت دین کا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں سیٹھ، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لوگ، وہ جو انڈیا سے چلے تھے نا، انہیں اپنے خاندانوں میں دیکھا تھا، جمعرات ہوتی ہے، چالیسواں ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے، اچھا بھئی نہیں ہوتا، سب بدعت، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، والد روز 10 پیسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، وہ ٹریننگ نسلوں میں جاری ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ کروڑوں روپے سیٹھ بڑی خوشی سے ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ انڈس اسپتال اس کے مقابلے میں آج کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہوں نے قائم کیا، اور خدا ان کی قبروں کو روشن رکھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور دنیا سے گزر گئے۔ انڈس ہاسپٹل کمال کی چیز ہے، اس میں اشتہار دیتے پھرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی 15,000 20,000 کا انجیکشن ہے، مفت ہم دینے کو تیار ہے، آؤ ہمارے یہاں ہم علاج مفت کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی نیکی، کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں؟ دینی مدارس تینوں صوبوں میں اتنے بڑے نہیں، پنجاب، سندھ اور سرحد، سندھ کراچی چھوڑ دیں، باقی وجہ اس کی یہ ہے کہ تہذیب نہیں تھی۔ بلوچستان میں ایسے نہیں ہے، سرحد میں، پنجاب میں نہیں ہے، تہذیب ہی نہیں تھی۔ تہذیب تھی ساری بٹیرے لڑانے کی،
تہذیب تھی ساری گدے گھوڑے ان کو دوڑانے کی تہذیب سے، اور جو بھی اس میں کیا اتنا پڑھنا ہے، لیکن تہذیب ہی نہیں بنیادی طور پہ. تو بنیادی طور پہ کب تعلیم ہوگی، کب تہذیب ہوگی، کب انہیں اپنی قیادت کے انتخاب کا موقع ملے گا، موقع نہیں ملا تو کب یہ اتنے باشعور ہوں گے، ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا. تو اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ آج کل میں ہے. لیکن مولانا حنیف جلندری صاحب نے جو وفاق المدارس دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے آدمی ہیں، اور مولانا نے تقریر فرمائی ہے اور ریکارڈ اکثر لوگوں نے سنی ہے، وہ ہو رہی ہے. مولانا نے کہا کہ دیوبندی قیادت نہیں رہی. حضرت سے کوئی عرض کرتا کہ حضرت دیوبندی قیادت ساری آپ کی ہندوستان سے آئی تھی، بریلوی قیادت ساری ہندوستان سے آئی تھی، شیعہ کی قیادت ساری مدرسۃ الواعظین لکھنؤ اور ادھر ادھر حیدرآباد وغیرہ کے پڑے ہوئے تھے. وہ قیادت ختم ہو گئی 1980 تک. وہاں بنوری تھے، ختم نبوت کی تحریک کے قائد تھے نا. حضرت کا انتقال ہو گیا 77 میں. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان مدارس کے پڑھے ہوئے، اس تہذیب کے پھل تھے، پروردہ تھے، اگرچہ آخری جھٹکا تھا. لیکن جب یہاں آئے ہیں تو 20 30 سال کے لڑکے تھے، زندگیاں اس پہ بسر کی، کام کیا. جب 80 کے بعد پچھلے 40 سال میں اس ملک میں کون سی قیادت پیدا ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی. اس لیے کہ بہرحال آخری بات یہ کہ معراج کے متعلق مختلف نظریات ہیں. غامدی صاحب کے بقول ایک خواب تھا، اور ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، دیدار صرف جبریل امین کا ہوا. کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ معراج کا واقعہ جسمانی وجود کے ساتھ پیش آیا تھا، اور یہ کہ عرش تک کا سفر تھا. اس کا بہت آسان جواب یہ ہے بھائی کہ اگر معراج صرف خواب ہوتا، 3 باتیں چھوٹی چھوٹی. معراج کے ماننے میں اشکال کیا ہے؟ آخر مصیبت کیا ہے؟ غامدی صاحب ہو یا کوئی اور ہو، یہی ماننا پڑتا ہے نا کہ جسم مبارک یہاں سے اٹھا اور عرش تک گیا، یا جنت دیکھی جہنم دیکھی اور واپس آ گیا. تو اس میں ماننے میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اے اللہ کے بندو، یار جو مانتا ہے کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن میں کئی مرتبہ عرش سے اور جنت سے اور اپنے گھر سے یہاں آتے تھے، روز آتے تھے، کئی مرتبہ آتے تھے، تو انہیں ایک دن انہوں نے کہا اچھا ہم بھی آپ کے گھر آئے ہیں، اور یہ وہاں تشریف لے گئے. تو ان کو ماننا ہے جبریل کو، انہیں نہیں ماننا. ہے کوئی عقل؟ جبریل بھی آتے ہی تھے نا آخر کے، نہیں آتے تھے؟ یا تو اس کو نہ مانو تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہی نہیں ہوتی تھی، بس ختم ہو گئی بات. جب آپ مانتے ہیں کہ جبریل امین یہاں کئی بار آتے تھے، تو ایک دن فرمایا میں بھی تمہارے گھر آؤں گا. ان کا چلو جی آپ بھی ہمارے گھر آئے، ہم آپ کا انتظار کریں گے. تو وہاں سے آنا اور وہی لانا جو اتنی مشکل بات ہے اس کو مان لیا، اور اس کے مقابلے میں صرف ایک مرتبہ ایک مبارک وجود کا یہاں سے وہاں جانا، یہ نہیں ماننا. ایک بات. دوسری چھوٹی سی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور وہ جو ہم نے آپ کو زیارت کروائی. یہاں رویا کا لفظ خواب کے معنی میں نہیں ہے، یہاں رویا سے مراد رویت ہے. رویت کا مطلب ہے دیکھنا. وہ جو ہم نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بہت بڑی جانچ اور امتحان تھا. جو اس امتحان پہ ایمان رکھتا ہے کامیاب ہے، جو اس امتحان کو نہیں مانتا ناکام ہے. اگر یہ صرف خواب تھا تو یہ امتحان کیسے ہوا؟ مکہ والوں میں اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ ایک آدمی اٹھ کے کہتے کہ آپ میں نے خواب میں دیکھا، یار میں عرش تک پہنچ گیا ہوں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. مکہ والے کہتے تھے یہ جھوٹ ہے. بھئی خواب کون نہیں دیکھ سکتا؟ لوگ جنت کو خواب میں نہیں دیکھتے، جہنم کو نہیں دیکھتے، آسمان پہ نہیں چلے جاتے، سب ہوتا ہے. اگر یہ محض خواب تھا تو یہ آزمائش کیسے بنی؟ یہی وہ گمراہی ہے جس کا بیج سر سید نے بویا تھا. وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے، وہ قوم کبھی اٹھ سکتی ہے جس کی جڑوں میں
سر سید جیسے لوگ پانی دینے کو بیٹھے ہوئے ہوں؟ اللہ کی شان ہے، اس قوم کی تباہی میں کیا کسر باقی رہ جاتی ہے جسے سر سید بنائے۔ پڑھیں، پڑھو یار، ضرور پڑھو۔ سر سید کو اگر سمجھنا ہے نا تو اس کی ایک کتاب کلیات سر سید لاہور جو اردو ادب کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے چھاپی ہے، 17 جلدیں ہیں، بس زیادہ نہیں، 17 جلدیں، اور مہربانی کرو 2 جلدیں ان کے مکتوبات کی ہیں، 19 جلدیں پڑھ لو، پتہ چل جائے کہ تانا بانا ہے کیا۔ یہ فتنہ اس نے بر صغیر میں اس سے شروع کیا۔ اگر یہ صرف خواب ہے تو مصیبت کیا ہے؟ یہ جسم اور روح مبارکہ دونوں گئے تھے اسی لیے۔ اور تیسری آخری بات، ابھی کچھ چیزیں پیش آ گئی تھی تو ہم نے اس موضوع پہ کوئی 2-2.25 گھنٹے کی ریکارڈنگ کرائی ہے۔ تو یہ جو لوگ ریکارڈنگ میں، ہمیں تو پتہ نہیں، نام جانتے ہیں ویب سائٹ اور کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، مگر جو دوست کام کر رہے ہیں انہیں کہیے اسے آپ کو دکھا دیں، ڈال دیں، تو اس میں بہت سی چیزوں کا آپ کو آسانی سے جواب مل جائے۔